بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈز، السلام علیکم۔ دوستو، ایک اہم سوال جو کہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں اکثر آتا رہتا ہے کہ یہ خوبصورت دنیا جس کی رنگ رنگیوں میں آج ہم کھوئے ہوئے ہیں، آخر اس دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام بھی تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت دنیا میں کیا تھا اور اس وقت یہ کیسی دکھائی دیتی تھی؟ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے پہلے انسان، جنہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ تو دوستو، اس سوال کی وضاحت ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان اس کے علاوہ اور کہیں سے بھی بہتر علم حاصل نہیں کر سکتا۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا فرش پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو تخلیق کیا تھا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی نے زمین میں زمین کے اوپر پہاڑ پیدا کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کی غذائیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دیں۔ اسی طرح مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ تو انہوں نے عرض کی، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ تو اس طرح 7 آسمانوں کو پیدا فرما دیا، اور آسمانوں کو دنیا کے لیے چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر دیا۔ تو اسی طرح آسمانوں کو 2 دنوں میں، جبکہ زمین اور اس سے متعلق اشیاء کو 4 دن میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان کے ملاپ سے دنیا کو بسایا گیا، اور اسی طرح آسمان سے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے گرمی بڑھی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی اور پانی بن کر بارش برسی، جس کی وجہ سے زمین سے مختلف قسم کی اشیاء پیدا ہوئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ پورا کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 6 دن میں مکمل ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر جب زمین کے اوپر رکھا تو زمین کی حرکت رک گئی، یعنی یہ ساکن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس طرح نہ کرتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، سب سے پہلے جب کچھ بھی نہ تھا تو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ تھے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور اس قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لوح محفوظ میں لکھ دیے۔ اور اس کی مزید ترتیب جو ہمیں روایات سے معلوم ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا فرمایا، اتوار کو پہاڑوں کو پیدا فرمایا، پیر کے دن زمین پر درختوں کو پیدا فرمایا، منگل کو تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریوں کو پیدا فرمایا، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن زمین پر چوپائے بنائے، اور پھر جمعہ کے دن عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس سے منسلک تمام اشیاء جو کہ انسان کی ضرورت تھیں کو پیدا فرما دیا تھا۔ انسانوں سے پہلے فرشتوں اور جنات کی بھی تخلیق ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ انسان کو مٹی سے، فرشتوں کو نور سے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ یعنی زمین و آسمان، ملائکہ، جنات، نباتات، حیوانات، چرند، پرند اور حتیٰ کہ انسان کو اور اس پوری کائنات کو صرف اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پیدا فرمایا۔ اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اور بحیثیت ایک انسان اس پوری معلومات میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ بندہ ناچیز اپنے رب سے اور آپ تمام دوستوں سے معافی کا طلبگار ہے۔ اور دوستو، اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔